الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم، بڑے ضروری اور بڑے دلچسپ ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ عنایہ ملک ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ آج ہمارے اسکول میں ایک خاتون آئیں، وہ اسمبلی میں چھوٹا سا درس دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ بہت مصروف ہوں تو نماز کے صرف فرائض پڑھ لیں اور ان میں بھی ثنا چھوڑ دیں، صرف سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورہ پڑھ لیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا جلدی میں ایسا کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر میں یا بیماری میں یا ایسے حالات میں جہاں کوئی مشکل ہو یا جلدی ہو تو فرائض ادا کر لیے جائیں تو نماز تو فرض ادا کرنے سے ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ سنت اور نوافل جو ہیں یہ اس کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو سنت سے ہو جائے پوری یا نفل سے ہو جائے۔ صحیح۔ ضروری جو ہے وہ فرض ہی ہے، ٹھیک ہے، اور فرض ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ادا ہے۔ ہو جائے، لیکن فرض میں قطع برید جائز نہیں ٹھیک، کہ آپ ثنا چھوڑ دیں یا صحیح، وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہیں، وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سورہ چھوٹی پڑھی جا سکتی ہے، ہاں سورہ مگر چھوٹی، کوئی ثنا نہیں چھوڑ۔ آپ ایک آیت پڑھ لیں جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیں، جیسے صحیح۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ 3 آیات، صحیح، یا کوئی ایک آیت جو 3 آیتوں جتنی ہو ٹھیک تو ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی عذر ہو کہ ثنا بھی چھوڑ دو آگے، اور اتنی بھی زیادہ جلدی کیا ہے کہ کیا ہے، کل پھر اس کوئی میں کہے ثنا گا ہی کہ چھوڑ دو، کل کوئی کہے گا کہ رکوع سجود بھی چھوڑ جی دو، ہاں، یہ تو اور درست پھر کوئی نہیں۔ کہے گا دل میں ہی پڑھ لو بس۔ ہاں یہ درست ہے کہ بیمار ہے یا اسے جلدی ہے یا سفر میں ہے صحیح، تو وہ سنتیں یا نوافل چھوڑ دیتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے۔ گھر میں بھی اگر آپ سنت نوافل نہیں پڑھتے، فرض پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ صحیح، ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سنت کہتی اس لیے ہے کہ حضور کا اس پر مسلسل عمل رہا، بالکل تو صحیح، اتنی غیر ضروری تو اسے نہ سمجھا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر غیر ضروری ہوتی تو پھر وہ مسلسل پھر عمل نہ حضور رہتا۔ نے نوافل بھی ادا فرمائے ہیں، بلکہ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح، تو یہ گنجائش بھی علماء نے نکالی ہے کہ بیٹھ کر بھی پڑھ لیں تو نوافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اگر کھڑے ہو کر پڑھے جائیں، چونکہ حضور نے ساری عمر کھڑے ہو کر پڑھے ہیں، جب عمر مبارک ڈھل گئی تو 60 یا 60 کے اراؤنڈ 60 آپ نے بیٹھ کر پڑھے ہیں، صحیح، تو عذر سے بیٹھ کر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سنت غیر ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ صرف چپاتی کھا لیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن اس کے ساتھ لیکن آپ سالن، اس کتنا کے ساتھ اہتمام پانی، کرتے اس کے ساتھ سارا کچھ، کتنا بالکل ایسے ہی۔ اہتمام کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ بھی روح کی غذا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں تو فرض تو ادا ہو گیا، لیکن آپ سنت نوافل تو پھر وہ ساتھ اور مزین ہو جاتی ہے، مزیدار ہو جاتی ہے، اور اجر بڑھ جاتا ہے۔
پھر یہ قاعدہ ہے کہ سنن نوافل ہوتے ہیں کہ کوئی کمی خامی رہے گی تو اللہ کرے وہ پوری ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا یہ جو سفر کی نماز دوران سفر جو اور قصر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اگر پوری پڑھ لی جائے نہیں پڑھ سکتے؟ وہ فرضی قصر ہے. ٹھیک ہے. جس طرح فجر کی 2 رکعتیں آپ 3 نہیں پڑھ سکتے، 4 نہیں پڑھ سکتے. صحیح ہے. سفر میں 2 شرطیں ہیں. ایک تو کم از کم 45 سے 50 میل کا سفر ہو، اور وہ جس بھی ذریعے سے ہو، چاہے وہ پیدل ہو چاہے وہ گاڑی پہ ہو، صرف سفر ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا وہاں قیام 15 دن سے کم ہو. صحیح. یعنی آپ یہاں سے کسی شہر جاتے ہیں اور وہ 50 میل یا اس سے زیادہ دور ہے اور وہاں آپ نے 15 دن اگر قیام کرنا ہے تو پھر اثناء سفر قصر پڑھیں گے، وہاں پہنچ کر پوری پڑھیں گے. کیونکہ آپ اچھا یعنی کہ سفر میں تو قصر پڑھیں گے اور وہاں پہنچ کر اگر وہاں آپ نے 15 دن سے زیادہ 15 یا 15 سے زیادہ رہنا ہے تو پھر پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر 15 دن سے کم رہنا ہے، 14 دن رہنا ہے، 13 دن رہنا ہے تو پھر وہاں رہ کر بھی قصر ہی پڑھیں گے. پھر وہاں رہ کے بھی قصر ہی پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں. آپ نہیں پڑھ سکتے. اور قصر اگر قضا ہو گئی تو اس کی قضا بھی قصر ہی پڑھیں گے. اچھا جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پوری پڑھیں. جماعت کے ساتھ پوری پڑھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. حضرت جی اگلا ایک سوال ہے، یہ خالد محمود ہے ناروال سے. انہوں نے اب واضح نہیں کیا، یہ کہتے ہیں سر جو قبر اور قیامت کے حساب کے متعلق سوال تھا اسے دہرایا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال کی بات کر رہے ہیں جو جزا اور سزا کے حوالے سے تھا کہ اگر عذاب، قبر کا عذاب، اگر حساب کتاب یوم حساب کون ہے، یوم قیامت کون ہے، پھر قبر میں عذاب کیوں ہے؟ شاید یہ سوال قبر کا جو عذاب ہے یہ اس طرح سے ہے جس طرح کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کا ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے اگلے مقررہ وقت تک. جی صحیح. یعنی جو دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک انتظار گاہ میں ہے برزخ میں قیامت تک. ٹھیک ٹھیک. اب جو انتظار گاہ ہے وہ جیسا بندہ ہے ویسی ہوگی. بالکل ٹھیک. اگر کوئی اچھا آدمی ہے، بہت بہتر کردار کا مالک ہے تو اس کی انتظار گاہ بھی بہت بہتر ہوگی. اس سے کم کا ہے تو انتظار گاہ بھی کم درجے کی ہوگی. چور ڈاکو ہے تو اس کی اب عدالت کے فیصلے کی انتظار گاہ حوالات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات. یہ جو برزخ کا عذاب ہے یہ فی الوقت عذاب نہیں ہے تو عذاب، لیکن یہ بطور اس گناہ کی سزا کی نہیں ہے. بندے کی حیثیت کے مطابق اس کی مہمانداری ہے، مطلب اس کی انتظارگاہ میں اس کو جو انتظار کرنا وہ اس کو ایسے ملے. جس کیٹیگری کا بندہ ہے، جس درجے کا بندہ ہے ویسی انتظارگاہ ہوگی. قیامت کو عذاب کا فیصلہ ہوگا. جیسے فرعون اور اس کی آل کے بارے آتا ہے نا جی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ برزخ میں ان پر صبح شام تازی آگ بھیجی جاتی ہے. اللہ اکبر. اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے شدید تر عذاب میں مبتلا ہو جائے. اللہ معافی. اسی طرح قرآن کریم آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں پانی میں ہوئے لیکن داخل آگ میں ہو گئے. صحیح. اغرقوا غرق ہوئے سمندر میں، فادخلوا نارا، اور آگ میں داخل ہو گئے. صحیح. یعنی ارواح برزخ میں پہنچ گئی اور وہ آگ میں پہنچ گئی. آگ میں پہنچ گئی. بالکل صحیح. پھر یہ بھی آتا ہے کہ صبح شام ان پر تازی آگ جہنم سے بھیجی جاتی ہے. اور جب قیامت ہوگی یردون الی اشد العذاب، پھر شدید عذاب. پھر شدید عذاب. تو یہ تازی آگ اور پھر اس سے بھی شدید، اس سے شدید عذاب ہوگا. تو یہ انتظار گاہ ہے. اگر کوئی نیک آدمی جاتا ہے تو اس کے درجات کے مطابق اس کی انتظار گاہ بھی سجی سجائی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح ولی اللہ کی، عالم کی، صحابہ کرام کی اپنی اپنی حیثیت شان کے مطابق سجی سجائی ہے. برزخ میں بھی محلات بھی ہیں، برزخ میں بھی بہت اچھی رہائش گاہیں بھی ہیں، عام بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو جیسے یہاں جھگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. اور ایسے بھی ہیں جو برزخ میں جنہیں سزا مل رہی ہے. یہ سزا بطور اجر نہیں، یہ سزا انتظار گاہ کی اور اپنے کردار کی وجہ سے بھگتنا پڑے گا. حضرت جی سید اجاز علی لطیف آباد حیدرآباد سے یہ کہتے ہیں کہ جی نماز کے دوران اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے
تو کیا اسے ہٹانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی. کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو ہٹانے کے لیے؟ اگر سجدہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں آ رہی، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آگے آپ کے سجدہ کرنے سے پہلے ہٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہٹتا تو اگر نہیں ہٹتا تو آپ جب سجدے کے لیے جاتے ہیں تو اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، سجدہ کر لیں. صحیح. ٹھیک. حضرت جی سروت جبین ہیں بورے والا سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں. میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھ کے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اتنے اچھے اچھے سوالات بھیجتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو داد دیجیے. وہ کہتی ہے کہ جی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، تو کیا ہماری روح بھی اسی طرح مختلف سٹیجز پر ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ہمیں اس کی سٹیج کا پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں، روح میں بچپن، جوانی، بڑھاپا نہیں ہوتا. روح بچے کی بھی بالغ ہوتی ہے اور روح بوڑھے کی بھی جوانی ہوتی ہے. اچھا. روح پر یہ تغیرات نہیں آتے. نہیں آتے. روح چونکہ بجائے خود براہ راست عمل دخل دنیاوی کاموں میں نہیں کر سکتی، ایک جسم لطیف ہے، تو اس کی استعمال کے لیے جو اسے آلہ یا سواری دی گئی ہے وہ بدن ہے. ٹھیک ہے. اور بدن میں اس کے ساتھ یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ جب بدن نابالغ ہوتا ہے تو مکلف ہی نہیں شریعت کا. بالکل ٹھیک. جب بالغ ہوتا ہے تو وہ شریعت کا مکلف ہے. جب بوڑھا ہوتا ہے تو جتنی عبادت یا محنت جوانی میں کرتا تھا نہیں کر سکتا تو وہ اسے رعایت ہے. اور پھر یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو بندہ جوانی میں یا صحت میں ریاضت کرتا تھا، بیمار ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا، تھوڑی کرتا ہے، اجر اسے اس کا ملتا ہے جتنی جوانی میں کرتا تھا. جو اس کی روٹین تھی اس کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے. تو یہ تغیرات بدن پہ آتے ہیں، روح پہ نہیں آتے. صحیح. اب قرآن کریم میں نوزائیدہ بچے جو دفن کر دیتے تھے، روایت ہے عرب میں بچیاں جو دفن تو آتا ہے اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ وہ جو بچی گاڑ دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا قصور کیا تھا، انہوں نے کیوں تمہیں زندہ درگور کر دیا. تو اس کا مطلب ہے روح تو بالغ ہوگی، سمجھ رہی ہوگی. جی ہاں بالکل. تو یہ جو تغیرات ہیں یہ بدن کے ساتھ ہیں، اور پھر روح کے معاملات اس سے چونکہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو روح کیا ایک جیسی ہی رہتی ہے؟ ایک جیسی رہتی ہے، مطلب اس میں تغیرات نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت جی ابھی یہ جو زندہ درگور کر دینے کے حوالے سے ایک سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو زندہ درگور کر دیتے تھے تو یہ عربوں کی ایک وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک شان تھی اور ان کو پلس پوائنٹ جاتا ہے کہ وہ اس لیے ان کو زندہ درگور کرتے تھے کہ وہ بڑے خوددار تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو ان کا کوئی داماد بنے اور اس کے آگے انہیں جھکنا پڑے. اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں. اگر وہ خوددار تھے تو اپنے بیٹوں کو کسی کے داماد کیوں بناتے تھے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جب دی ہیں کون سی خودداری ہے کہ آپ کسی کی بیٹی تو گھر لے آئیں بڑی شان سے اور اسے عزت سمجھیں. صحیح. اور گھر سے بیٹی دینا جو ہے وہ خلاف شان سمجھیں. اس میں حقیقت کیا تھی؟ کیوں درگور کر دیا جاتا تھا؟ حقیقت یہی تھی چونکہ بنیادی طور پر چونکہ معاشرہ بالکل بے راہ تھا، عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو بیچ دیا جاتا تھا، کنیزوں کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تو ایک دنیاوی اعتبار سے چونکہ دین تو تھا نہیں، تو دنیاوی اعتبار سے تو وہ اسے ذلت سمجھتے تھے کہ بیٹی ہوگی کسی کو دینی پڑے گی، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو جو اس میں بنیادی جو ریزن تھا وہ یہی تھا. لیکن یہ غلط تھا نا، بجائے عورتوں کو زندہ درگور کرنے کے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. بالکل صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پھر اپنے گھر بھی کسی کی بیٹیاں نہ لاتے، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں، اور معاشرے کے اندر تبدیلی اور پھر وہ صحیح سمت کا تعین، تبھی تو پھر شاید وہ پھر سمت دی گئی نا. جی ہاں، وہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. نہیں صرف عرب میں نہیں، ہندو زمین پر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ہندوستان کے برِ صغیر میں مردہ مرد کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیتے تھے.
آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں تو یہ جتنا وسط ایشیائی ہے اور یہ شمالی علاقے ہیں، جس کی مرضی ہے چھین لیتا تھا. یہاں سے میں ایک اور اصل میں میرا یہ سوال کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پھر آج لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ ماڈرن لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی جو عورت ہے اس کو فل آزادی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اسلام وہ نہیں دیتا. تو بیسیکلی جو عورت کی آزادی، عورت کا تحفظ اور عورت کے حقوق جو ہیں وہ تو صرف اسلام نہیں دیے، صرف اسلام نے دیے ہیں. اور جسے یہ آزادی کہتے ہیں یہ عورت کے ساتھ دھوکہ ہے. دھوکہ ہے. دیکھیں تخلیقی طور پر عورت کے کچھ فرائض ہیں اور مرد کے کچھ فرائض ہیں. جو تخلیقی طور پر ایسا بدن، ایسا وجود، ایسی سوچ، ایسا دل، ایسی فکر دی گئی ہے. جس طرح عورت بچے پالتی ہے مرد پال سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عورت 9 مہینے، سال 2 سال 3 سال بچوں کے ساتھ راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے پانی دو، کھانا دو، تکلیف ہو گئی، یہ کرو وہ کرو. مرد کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جتنی مشقت مرد فطری کرتا طور ہے، پہ ممکن نہیں. جتنی مشقت مرد کرتا ہے عورت کر سکتی. جس کام کے لیے بنا ہے اس کام کی استعداد دی گئی ہے. سبحان اللہ. تو عورت کی عزت اس میں ہے کہ جو اس کا اپنا فریضہ، انہوں نے آزادی کے نام پر اپنا بوجھ بھی عورت پر لاد دیا کہ جو ذمہ داری مرد کی تھی بالکل ٹھیک، وہ بھی عورت وہ بھی عورت کو دے دی ہے. تو جو عورت کی تھی وہ تو اس پر ہے ہی. بالکل صحیح بات. یعنی جو بحیثیت خاتون اس پر تھی وہ تو ہے ہی، تو جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی وہ بھی اس پر لاد دی گئی اور کہا تم آزاد ہو. یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. عورت کی آزادی یہ ہے کہ آپ اس کی عزت کا تحفظ کریں، ناموس کا تحفظ کریں، اس کی ایک جو اپنی حیثیت ہے، آنر ہے، اس کو تحفظ ملے، اور بچوں سے وہ پیار کرے، گھر میں بچے پالے، عزت سے پردے سے رہے، کوئی اس کی طرف دیکھ نہ سکے. یہ اس کی آزادی ہے. اور اسے آپ مزدوری پہ سڑکوں پہ روڑیاں کوٹنے پہ لگا دیں تو وہ بیچاری کوٹتی تو رہے گی، لیکن یہ آزادی نہیں ہے. آپ نے اپنے حصے کا بوجھ اس پر ڈال دیا، اسے مزید غلامی میں دھکیل دیا. اور یہ عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے عورت ساتھ کو کیا ہو رہا ہے. یہ سمجھنا چاہیے. حضرت جی ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے 033349555021. اسی طرح سے اگر آپ ہمیں اپنا کوئی سوال ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو questions@almurshid.tv اس پہ ہمیں آپ اپنا میل بھیجیے. ہم آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین محترم، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ کے سوالات ہیں اور ان سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں. خلیل احمد صاحب ہیں حضرت جی راولپنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام نہایت باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ بارگاہ رسالت مآب میں عشق بھی حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے. کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ کن حدود و قیود کا پابند ہے تاکہ ہم انہیں قائم رکھ سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی بات ہے. دیکھیں محبت یا عشق یا یہ جو جذبہ تعلق اور رشتے کا ہے، اس میں میرے خیال میں تکلفات نہیں ہوتے. یہ بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ اپنی پسند سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ محبوب کے لیے یہ کپڑا میں لے لوں، محبوب کے لیے یہ تحفہ میں دے دوں، محبوب کی میں اس طرح سے خدمت. یہ معاملہ جب بارگاہ رسالت میں جاتا ہے تو بات الٹ جاتی ہے. آپ اپنی پسند سے نہیں، آپ کو پھر ان کی پسند کا خیال رکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کس انداز میں حضور کو آپ کا بات کرنا پسند ہے، آپ کو وہ انداز اپنانا پڑے گا. بالکل صحیح. کون سی ادا حضور کو پسند ہے، آپ کو وہ ادا اپنانی پڑتی ہے. کس لہجے میں بات کرنا اللہ کو پسند ہے، فرما اللہ کریم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آپ وسلم کی مجلس میں جس انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور شرط یہ لگا دی کہ اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور اللہ تم خالی اکبر. دامن رہ جاؤ گے. اور یہ ارشاد جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مجلس میں صحابہ کرام تھے، مہاجر جنہوں نے ہجرت کی، وہ جنہوں نے جہاد کیے، جو بدر میں صحیح، شہید ہوئے، جنہوں نے صحیح. احد کو دیکھا، وہ لوگ مجلس عالی میں بیٹھتے تھے یا خلفائے راشدین بیٹھتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ نے فرمایا تمہاری ہجرتیں، تمہارے جہاد، تمہاری یہ نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی اگر تمہاری آواز غیر شعوری طور پر بھی حضور کے انداز تخاطب سے بلند ہو گئی. اللہ اکبر. غیر شعوری طور پر غیر بھی شعوری اس طور قدر، پر بھی اس قدر اس کے اوپر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں. ایک نے تو اسے جوڑا ہے اعمال کے ضائع ہونے کے ساتھ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں، گویا تم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو ایک شعر تھا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آین جنید و با یزید اینجا. تو میں اس شعر کو تھوڑی سی تبدیلی سے پڑھا کرتا ہوں کہ نفس گم کردہ می آین ابو بکر و عمر اینجا. جنید و با یزید کی تو کیا حیثیت ہوگی. تو سیدنا فاروق اعظم سرگوشیوں میں بات کیا کرتے تھے تو کسی نے کہا بھی آپ بالکل سرگوشی میں. تو انہوں نے کہا میری آواز فطری طور پر بھاری ہے تو میں بارگاہ نبوی میں آواز نہیں نکالتا کہ غیر شعوری طور پر بھی بلند ہو گئی تو پلے کچھ نہیں بچے گا. اللہ اکبر. بلکہ وصال نبوی کے بعد روضہ اطہر پر وہ ادب بدستور ہے. صحیح. سیدنا فاروق اعظم حجرہ مبارک کے باہر تھے مسجد نبوی میں، کوئی بدوی آیا تو اس نے بلند آواز میں بات کی. تو شروع میں مسجد نبوی میں کنکریاں بچھائی گئی تھیں فرش کی جگہ. ٹھیک. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک کنکری اٹھا کر اسے ماری، 2-4 قدم فاصلے پر سے ایک کنکری ماری. اس نے مڑ کے دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا اور اسے باہر لے کر کہا اگر تمہاری آواز اس طرح بلند تھی تو میں تمہیں درے مارتا، لیکن وہاں میں کر کچھ نہیں سکتا چونکہ بارگاہ رسالت کا ادب تھا، خبردار آواز بلند نہ کرو. تو اتنی احتیاط جو ہے وہ روضہ اطہر پہ بھی ضروری ہے. روضہ اطہر کی وہی آداب ہیں جو آپ کی دنیوی حیات مبارکہ میں تھے. تو عشق جو ہوتا ہے یہ ذرا بے باک سا جذبہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کے وہاں جا کر ان کی پسند کا محتاج ہو جائے، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کرے. سبحان اللہ. یہاں تو دامن چاک کر لیتا ہے، وہاں اگر انہیں پسند نہیں تو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. یہاں تو شور کر لیتا ہے، شعر کہہ لیتا ہے، اپنا دکھ بیان کر لیتا ہے، ہجر کے قصے کا. وہاں نہیں، کیونکہ وہاں آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کا نگہبان اللہ ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. آپ کو وہاں اطاعت کرنی ہے. اور اصل حقیقت محبت ہے بھی یہ کہ وہ ایک عربی کا مصرع ہے فَإِنَّ الْمُحِبُّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. جو محبت کرتا ہے وہ محبوب کا غلام بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور غلام ہونا اس کا مطیع ہو جاتا ہے. غلام ہونے کا اصل یہ ہے کہ اس کا مطیع ہو جائے، اس کی اطاعت میں آ جائے اور اس کی خواہشات یا اس کی تمناؤں کا احساس کرے. سبحان اللہ. کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جی ایک اور سوال، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے. محمد فیروز پنڈ تادن خان سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن پاک میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو. نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ ہے جیسے ہم ٹوٹل پورا کر دیتے ہیں. جیسے ابھی ایک مسئلہ تھا کہ باقی چھوڑ دیں فرض پڑھیں اور فرض میں بھی ثنا چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں. یہ تو پڑھنا قائم کرنا یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، اچھا لباس اچھا ہو. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اچھا لباس پہنو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے. نماز کے لیے لباس ٹھیک ہو. جس لباس میں آپ عام آدمی سے نہیں ملنا چاہتے اس لباس میں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مکروہ ہوگی.
صحیح. دوسری بات یہ ہے وقت کا خیال رکھیں، وضو وغیرہ کا باقاعدہ اہتمام ہو، وقت کا خیال رکھیں، باجماعت پڑھیں، پھر آپ کے کردار سے، آپ کے معاملات سے، لوگوں کے آپ کے برتاؤ سے آگے نماز پھیلے. صحیح. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں ہم نے دیکھے ہیں جی نمازی بھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور جیب بھی کاٹ لیتے ہیں، اور جیب بھی کاٹ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ جی یہ بندہ نمازی ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اچھا حضرت جی، یہ اسی حوالے سے ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص سامنے چرس بیچ رہا ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہم اگر اس طرف جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور وہاں ان کا چونکہ بزنس ہے، تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. گزارش ان یہ کی ہے نمازیں جی، اور ان کا گزارش کام. یہ ہے جی کہ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، صحیح. ہمیں اپنے کردار سے برائیوں کو ختم کرنا ہے، نیکیوں کو نہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے اس پہ کوئی غلاظت لگ گئی یا پاؤں پہ لگ گئی تو وہ ہاتھ یا پاؤں دھویا جاتا ہے، یہ نہیں کہ سارے وجود پہ مال لی جائے. یعنی اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور برائی کرتا ہے تو برائی چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں. نماز نہیں. ٹھیک ہے. نماز کو قائم رکھے. جو نماز پڑھتا ہے نماز تو اپنی جگہ ہو گئی، جو برائی کرتا ہے اس کا الگ سے حساب دے گا. لیکن نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ برائی چھڑا دیتی ہے. صحیح. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے دور لے جاتی ہے. تو اگر کوئی برائی اور بے حیائی سے دور نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل ہی پورا کر رہا ہے، نماز نہیں ادا پڑھ نہیں رہے، کر وہ رہا. نماز ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح گل ہے. اگر ٹوٹل بھی ہے تو نماز کو نہ چھوڑے، برائی کو چھوڑے. صحیح. یعنی کہ اصل نماز تو وہی ہے جو برائی سے دور چھڑا دے. چھڑا دے. بالکل صحیح. شاکر امان گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں حضرت جی، اچھے گھر، اچھے لباس، بہترین گاڑی رکھنے کی خواہش کس حد تک درست ہے؟ بڑی درست ہے، بڑی اچھی بات ہے. اچھے لباس میں رہنا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی گاڑی رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے دوسروں کے حقوق نہ چھینے جائیں. اپنی جائز کمائی سے کرے، حلال کمائے اور اپنی حلال جائز کمائی سے اچھی گاڑی رکھے، اچھا لباس. بلکہ تاکید ہے شریعت میں کہ جیسی تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق نظر آؤ. ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ان کا لباس کٹا پٹا تھا، بال پریشان تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دنیاوی مال بھی ہے؟ مفہوم یہ تھا حضور کے سوال کا کہ تو تمہارا، تو اس نے کہا اللہ کی بڑی مہربانی ہے، میرے گھر میں تو پیسے بھی بہت ہیں، دولت بھی ہے، میرے پاس جائیداد بھی ہے، بڑا آسودار ہوں. تو فرمایا پھر یہ جو حلیہ بنائے پھرتے ہو یہ کیا ہے؟ لباس اچھا کیوں نہیں پہنتے؟ بالوں کو صاف کر کے دھو کے کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ تم اچھے کیوں نظر نہیں آئے جب تمہارے پاس، چونکہ حضور کو علم تھا کہ خوشحال آدمی. تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ تمہارے لباس حلیے سے نظر آئے کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دے رکھا. سبحان اللہ. یہ بھی تحدیث نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کے شکر کا یہ ایک انداز ہے. تو اچھے لباس، اچھی گاڑی میں تکبر نہیں آنا چاہیے، اللہ کا احسان مانا جائے، اور دوسروں کے حقوق چھین کر اچھی گاڑیاں نہ، اس سے پیدل بھلے. صحیح. اپنے جائز وسائل بڑھائیں، محنت کریں، مزدوری کریں، زیادہ کمائیں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں حضرت جی ایک چیز اور آتی ہے کہ آج کل چونکہ جو تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، یا تو اس کا بچہ اغوا ہو جاتا ہے یا اس کے گھر ڈکیتی ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جی یہ ایک امیر آدمی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف اس ڈر سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بنا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور ہم بچے رہیں. یہ تو بنیادی طور پر یہ تو معاشرے کی خرابیاں اور حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں. صحیح. یہ چیزیں جو ہے اس کی ذمہ داری تو حکومت پہ، حاکم وقت پہ جاتی ہے کہ اسے عدل قائم کرنا چاہیے اور ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کوئی چوری نہ کرے یا ڈاکے نہ ڈالے. لیکن
امیر آدمی جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اگر بوری بھی پہن لے نا تو چوروں کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس سرمایہ ہے۔ ٹھیک بات ہے، گھر میں جو چیزیں خود کو نہیں ملتی وہ چور گھس جائے تو نکال کے لے جاتا نکال کے لے آتا ہے، صحیح بات ہے، یہ صحیح ایسی بات کوئی ہے، نہیں بات، یہ کوئی خاص عذر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری تو نہیں بھائی بندے نے کون سا ریشم پہن لینا ہے یا سونے کے زیورات پہن لینا ہے، اس کا لباس شریفانہ تو ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، مصلحت کے تحت کہتے ہیں کہ جھوٹ بول لینا چاہیے، نہیں؟ جھوٹ میں کوئی مصلحت نہیں، اچھا، جب جان پہ بنی ہو؟ جھوٹ میں کوئی مصلحت نہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ سچ بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہے، وہ بیوی کہتی ہے وہ مجھے اچھا نہیں جانتا، آپ بیوی کو کہہ دیتے ہیں، خواہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے ٹھیک ہے، کہ ان کی صلح ہو، یا میاں کو کہہ دیتے ہیں اس کے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، حالانکہ اس کے دل میں ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ تو یہ بنیادی طور پر جھوٹ نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو نقصان نہیں رہا، ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کا فائدہ ہو کچھ رہا ہے جا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بات اگر کر دیتے ہیں جس کے نتائج بہتر نکلتے ہیں تو یہ جھوٹ ہوتا نہیں، سچ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ باتیں سچی بھی نہیں ہے، اور جھوٹ کا اصل مقصد ہے کہ ایسا کسی کو جھوٹ بھی نقصان نہ نہیں ہو۔ جس سے کسی کا نقصان ہو۔ ہاں، مطلب جھوٹ اصل وہ ہے جس سے نقصان تو ہوتا ہے، اس سے اس معنوں میں ہم جھوٹ بھی نہیں کہہ بالکل سکتے، صحیح، اس سے تو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ فائدہ ہو رہا ہے، تو صحیح، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ جائز ہیں۔ صحیح، آپ کسی کی ملازمت ہے، وہ اس کا ناراض ہو گیا ہے باس، آپ اسے کہتے ہیں جی وہ تو 2 دن سے رو رو کے مر گیا کہ باس کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ باس کو گالیاں دے رہا ہوگا۔ جی ہاں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی صلح کے لیے جھوٹ بولیں۔ اب تو رواج یہ بن گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی صلح کو توڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لڑانے کے لیے جھوٹ۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ تو بہرحال جو چیزیں شرعاً حرام ہیں، ایک اصول یاد رکھیے گا، جی جی جو چیزیں شرعاً حرام ہیں ان میں بھلائی نہیں ہے۔ صحیح، یہ کہتے ہیں نا فلاں مرض کا علاج ایسے شراب پلا دو، جھوٹ بولتے ہیں۔ شراب میں شفا ہوتی تو اللہ اسے حلال رکھتا۔ حلال قرار دے دیتے، سبحان جو اللہ، چیزیں حرام ہیں وہ انسانی مزاج، انسانی عزت، انسانی جان، انسانی آبرو کے لیے مضر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ، حرام چیز جو ہے اس میں بھلائی یا شفا نہیں ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے، اور اگر وہ بھلائی ہوتی تو وہ حلال حلال قرار دی جاتی۔ ایک سبحان یہ اللہ، تصور پختہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں بھلائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی، پھر وہی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، 033349550221، اس پہ ہمیں SMS کر دیجئے، اور اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجئے، questions@almurshid.tv۔ اور اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ ہے، ہمارے جتنے بھی گزشتہ پروگرامس ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ نوٹ کر لیجئے، www.almurshid.tv۔ اس پہ آپ ہمیں ہمارے جتنے بھی گزشتہ پروگرامس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا